الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، محرم کے دن اسلام کو ماننے والے کچھ لوگ اپنے آپ کو مارتے کیوں ہیں، خود کو تکلیفیں کیوں دیتے ہیں اور ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ محرم کے دن اس طرح کا ماتم کیوں کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اسلام میں تعزیے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اسلامک جانکاروں کے مطابق حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے محرم کے دن ان کی شہادت کا ماتم منایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہادت ملی تھی۔ محرم کی تاریخ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے تاریخ کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلامی خلافت یعنی کہ خلیفہ کا راج ہوا کرتا تھا۔ خلیفہ اس وقت دنیا میں تمام مسلمانوں کا ایک خاص نیتا ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر 4 خلیفہ چنے گئے تھے۔ یہ خلیفہ ہمیشہ ہی لوگوں کی رائے کے حساب سے چنے جاتے تھے۔ خلافت کے تقریباً 50 سال کے بعد میں اسلامی دنیا میں خوفناک تشدد کا دور آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت سیریا کے گورنر یزید نے دھوکے سے اپنے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو کہ ایک بہت ہی ظالم اور برا انسان تھا۔ اس کے کام کرنے کا طور طریقہ ٹھیک بادشاہوں جیسا تھا۔ وہ لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، تشدد کیا کرتا تھا، اسلام کے قانون قاعدوں سے ہٹ کر کام کیا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین یعنی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اس ظالم یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس بات سے ناراض ہو کر ظالم یزید نے اپنے لوگوں کو حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ اس حسین کے پاس میں اور اسے کہہ دو یا تو وہ میرے آرڈر کو مان لے، اور اگر میری بات وہ نہیں مانے گا تو اس کی گردن کاٹ کر میرے پاس میں لے آؤ۔ اپنے آقا کا حکم پا کر یزید کے لوگ فوراً امام حسین کے پاس پہنچ گئے اور یزید کی بات ماننے کے لیے کہنے لگے۔ اس پر جناب امام حسین نے ایسے آدمی کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا جو خود کو اللہ ماننے لگا تھا۔ امام حسین نے کہا، میں ایک ایسے ظالم اور کرپٹ انسان خدا کو نہ ماننے والے کے حکم کو کبھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد جناب امام حسین اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر مکہ شریف کی طرف چلے گئے، لیکن دوسری طرف جب یزید نے امام حسین کی بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور پھر اس نے اپنے لوگوں کو مسافر بنا کر مکہ بھیج دیا۔ حضرت امام حسین کو مارنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ بات امام حسین کو پتہ چلی تو وہ جیسے تیسے کر کے اپنی فیملی کے ساتھ میں عراق کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ امام حسین خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے۔ اس لیے پھر وہ اپنی بیوی اور بچوں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں عراق کربلا کے میدان میں رہنے لگے، لیکن یزید کی فوج وہاں بھی پہنچ گئی اور جا کر اس نے سب سے پہلے پانی کی فرات نہر پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اس فوج سے کہا تھا کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس رات کو عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے۔ اس پوری رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، اور یہی نہیں، امام حسین کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر پیاس سے بے حال ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر امام حسین نے اسے لے کر جنگ کے میدان میں گئے اور یزید کی فوج سے کہا کہ میرے معصوم بچے کو پانی پلا دو، لیکن یزید کی فوج کو نہ تو اس معصوم بچے کی حالت پر ترس آیا اور نہ ہی انہیں نے امام حسین کی کوئی بات مانی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ننھا
علی اصغر بھی اپنے بابا حسین کی باہوں میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ آخر میں اس ظالم فوج نے امام حسین کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح سے امام حسین اور ان کے گھر والوں نے اسلام اور اسلام کے اصولوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے اس نیک بندے کی شہادت کی یاد میں کچھ لوگ محرم کے دن میں ماتم مناتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں پیارے دوستوں کہ محرم کے مہینے میں تعزیے کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے۔ سن 1370 کی بات ہے۔ اس وقت بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان یہ سب دیش ایک ہی جگہ شامل تھے۔ یعنی اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان ایک بڑا دیش ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھارت میں تیمور لنگ نامی ایک راجا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تیمور لنگ ترکی کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا۔ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو وہ بادشاہ روزہ امام حسین کی زیارت کے لیے عراق ضرور جایا کرتا تھا۔ یعنی کہ تیمور لنگ ہر سال محرم کے مہینے میں عراق ضرور جاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ تیمور لنگ بیمار پڑ گیا اور وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے لائق بھی نہ بچا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے اس کا خوب علاج کیا، لیکن اس کی بیماری کا کچھ بھی علاج نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آنے لگا تو تیمور لنگ امام حسین کی محبت میں بے چین ہونے لگا۔ وہ عراق جانے کے لیے تڑپنے لگا، لیکن اس بار وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ روزہ حسین کی زیارت کے لیے عراق جا سکے، کیونکہ حکیموں اور طبیبوں نے بھی اس کی سفر کے لیے منع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تیمور لنگ اپنے بستر پر پڑا پریشان رہنے لگا، اور اس وقت تیمور لنگ کا ایک خاص منتری ہوا کرتا تھا جو کہ شیعہ برادری سے تعلق رکھتا۔ وہ سب سے خاص منتریوں میں سے ایک منتری بھی تھا۔ ایک دن بادشاہ تیمور لنگ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنی اس پریشانی کے بارے میں اس کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ وہ کسی بھی طرح سے روزہ امام حسین کی زیارت کر سکے۔ پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کی اس پریشانی کو دیکھ کر پھر اس شیعہ منتری نے اپنے تمام لوگوں کو اعلان کیا کہ جو بھی کوئی روزہ امام حسین کی شکل میں، یعنی کہ جو بھی کوئی اس کا ہو بہو نقشہ بنا کر لائے گا، اس کو بادشاہ کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر پھر اس زمانے کے جو بڑے بڑے کلاکار تھے ان سب نے مل کر روزہ امام حسین کے جیسا ماڈل بنانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے انہیں بانس کی لکڑیوں کا استعمال کیا گیا۔ آخر میں انہوں نے بانس کی لکڑیوں کو جوڑ جوڑ کر روزہ امام حسین کے جیسا نقشہ بنا دیا۔ پھر اس کو کھجور کے پتوں سے اور دوسری چیزوں سے سجایا گیا۔ آخر میں جب یہ ماڈل پوری طرح سے بن کر تیار ہو گیا تو پھر اس کو بادشاہ تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا گیا۔ روزہ امام حسین کا ماڈل دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا، اس لیے پھر بادشاہ نے ان کلاکاروں کو بہت سارا انعام بھی دیا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات سن 1370 کی ہے۔ اس دن پہلی بار یہ تاجیہ بن کر تیار ہوا جن تاجیوں کو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی شروعات اسی دن سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد تیمور لنگ کی اس تاجی کی چرچا دور دور تک ہونے لگی، اور یہی نہیں، رشیا اور چائنا کے کئی حصوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ اس کے بعد میں جن لوگوں کو امام حسین سے محبت تھی وہ سب لوگ اس تاجی کی زیارت کے لیے پہنچنے لگے۔ اب ہر سال تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے تاجے بنائے جانے لگے، مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ تیمور لنگ کا یہ کام زیادہ دنوں تک نہ چل سکا، کیونکہ ایک دن اچانک بادشاہ کی موت ہو گئی۔ لیکن تب تک تاجیہ بنانے کا یہ رواج پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی اور حصوں میں بھی پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے بھارت کا بٹوارا ہونے لگا۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان یہ سب دیش الگ الگ ہو گئے، مگر تاجیہ بنانے کا رواج ویسا ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دیشوں میں آج بھی محرم کے مہینے میں تاجیہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ میں نکالا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ تاجیہ نکالنے کا یہ رواج بھارت سے ہی شروع ہوا، اسی لیے آج بھی یہ رواج بھارت کے آس پاس میں پھیلا ہوا ہے۔ یعنی کہ انہی دیشوں میں صرف تاجیہ نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سمیت کسی بھی اسلامک کنٹری میں یہ تاجیہ نہیں نکالا جاتا۔
प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।